جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے ہیں دیگر نمازی حضرات کا خیال کرتے ہوئے اندر ہال کی طرف قریب قریب تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس نشست میں ہم نے کہاں تک اپنی بات کو مکمل کیا تھا؟ ہمارا اختتام کہاں ہوا تھا بات کا؟ عمرہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم نے کہاں جانا تھا؟ تو مدینہ منورہ جانا تھا۔ مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا عمرے کا دوبارہ امتحان لے لیتے ہیں کہ عمرہ یاد بھی ہے یا عمرہ بھول گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پوچھنی ہے ہم نے، دیکھیں ہماری یہ مذاکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، بیان کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا نہ آتا ہے نہ مقصود ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 10 مرتبہ ہو کر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو ہم سے زیادہ تو وہ جانتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ جن چیزوں کے بارے ہم بتا رہے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک آدمی صرف سن کر بتائے اور ایک آدمی دیکھ کر آیا ہوا ہو۔ تو ہم سب مذاکرے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی سکھانے والا کوئی سیکھنے والا نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، ہر ایک آدمی دوسرے سے سیکھ رہا ہے۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جی؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ ہمارا مقصود ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی چیز۔ دوسرا مقصد کیا ہے جی؟ سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم۔ تعلیم و تعلم، آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ پاک ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، یہ 3 مقاصد ہیں۔ اچھا جی، ایک بات ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ جو شخص احرام پہن لیتا ہے تو اس احرام پہننے کے بعد کئی چیزیں اس پر جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ مرد جب احرام پہن لیتا ہے تو کس چیز کا کھلا رہنا، کھول کر رکھنا مرد کے لیے ضروری ہے؟ احرام کا، ہاں، احرام کی حالت میں مرد کیا چیز نہیں چھپا سکتا؟ چہرہ نہیں چھپا سکتا اور سر نہیں چھپا سکتا، اور تیسرا پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے یہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھول کر رکھے۔ اور عورت کیا نہیں چھپا سکتی؟ عورت کے لیے اپنا چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نامحرم آ جائے پھر پردہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ جی کھلی آزادی ہو گئی، چلو جی اب پردہ کرنا ہی نہیں ہے، رکھ لے، لیکن جب وہ چلے جائے پھر ہٹا لے۔ لیکن اس کے لیے کیا چیز استعمال کرے؟ ہیڈ آتا ہے، ایک ہیڈ آتا ہے، اس ہیڈ کے ذریعے سے پردہ کر لے۔ وہ جو کپڑا ہوتا ہے آگے پھر وہ چہرے کو نہیں لگتا، تو پردے کی چھٹی نہیں ہوئی، بس یہ منع ہے کہ عورت اپنے چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگائے، اس چیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ذکر کی تھی، ایک آدمی تھکا ہوا چلا، 24 گھنٹے اسے ہو گئے، اب جا کے اس کو ہوٹل ملا ہے جی، ہوٹل ملنے کے بعد اب وہ آرام کرنے کی اس کو اجازت ہے یا بس حرم جائے پہلے عمرہ کر لے پھر آرام کرے؟ جی بھائی آرام کر سکتا ہے، آرام کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن آرام کے دوران کس چیز کا خیال رکھے گا؟ ہاں، مرد یا عورت اس کو چہرہ اور سر چھپانا منع ہے نا، مرد کو چہرہ اور سر دونوں اور عورت کو چہرہ،
تو وہاں اگر کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہو تو سردی لگے تو رضائی، کمبل، چادر وغیرہ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر نہ رکھے. اگر 12 گھنٹے تک اس طریقے سے سو گئے کہ پورا جو ہے وہ کمبل کے اندر یا چادر کے اندر، تو چہرہ بھی چھپا، سر بھی چھپا، تو اٹھنے کے بعد حرم بعد میں جائیں گے، پہلے کیا دیں گے؟ دم دیں گے، اور دم دینے کے بعد پھر جائیں گے وہ کیا؟ حرم میں اپنا عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ وہ شخص جو یا عورت جو طواف کر رہے ہو نا، طواف، دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کو ہی دیکھ رہے ہیں. طواف کرنے والا وہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ وہ نماز میں ہے. اب ایک آدمی نماز میں یہاں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وضو خانے سے کسی کی آواز آ رہی ہو اور وہ منہ موڑ کے دیکھ لے، جی کون صاحب ہے؟ جی چودھری صاحب ہے، بٹ وہاں کی وہ جو ہے نا وہ چیخ رہے ہیں وضو خانے میں کھڑے ہو کر، تو نماز رہے گی اس کی باقی ہے. ہم کہیں گے کہ جی آپ جائیں اور جا کے چودھری صاحب سے ملاقات کر لیں، نماز آپ کی گئی، دوبارہ نماز پڑھیں گے. تو جب انسان طواف میں ہے نا تو اس کا دھیان، اس کا رخ وہ طواف کے اندر ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے اور یہ 90% لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی بیت اللہ دیکھنے کے لیے تو آئیں، جی طواف کر لو، وضو عمرہ ہو جائے، اس کے بعد بیٹھے رہیں پورا دن پوری رات دیکھیں. بیت اللہ کو کس نے منع کیا ہے؟ ایک بیت اللہ کو دیکھنے، ایک مرتبہ بیت اللہ دیکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 20 نیکیاں ہیں. کتنی ہیں؟ 20 نیکیاں. یہ تو ذکر کی ہیں. پھر اللہ کا خزانہ وہ تو لامحدود ہے، اللہ جس کو چاہے جتنی دے دے. تو یہ کم سے کم کا یہ عدد جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک آدمی، یہ پچھلے ہم دہرا رہے ہیں، ایک آدمی احرام پہن لیتا ہے، اس نے نیت کر لی، اب اس کے سر کے بال وغیرہ وہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، نہ کوئی ہاتھ لگایا نہ کچھ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے سے اس کے بال ٹوٹ گئے تو کیا حساب و کتاب ہوگا بھائی؟ ایک یا دو بال ٹوٹے تو پھر نہیں ہے. لیکن اگر 3 بال ٹوٹے ہیں تو ایک صدقۃ الفطر کی رقم ریال کے اعتبار سے اس کو دینی ہوگی. اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. اگرچہ بال ٹوٹے مسح کرتے ہوئے بھی، اس لیے علماء فرماتے ہیں جب احرام پہنے نا تو چاہے مرد یا عورت ہو، بس ہلکا سا مسح کرے، بس یہاں کی طرح نہیں کہ بالکل بالوں کو وہ اچھی طریقے سے کھینچ رہے ہیں اور ہاتھ واپس لیے تو 36 بال ہاتھ میں آ گئے. پھر حساب و کتاب لگا لے آدمی اپنا پورا کہ کیا حساب و کتاب بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا انسان خیال رکھے. اچھا جی. جب ہم مطاف میں اترے، بیت اللہ پہنچ گئے، تو طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. استوا، انسان نے جو اپنے جو ہے نا وہ دائیں کندھے کو کھول کر رکھنا ہے، اس کی استلام نہیں کرنا. دعا بھی ہو گئی، اب طواف شروع کرنا ہے. استقبال حجر اسود. دیکھیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک استقبال حجر اسود ہے اور ایک استلام حجر اسود ہے. استقبال مطلب استقبال جیسے انسان کرتا ہے نا، ابتداءً ملاقات کرتا ہے تو استقبال کرتا ہے. شادی کے ہال میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو استقبالیہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، استقبال کیا. اب آئندہ اندر جا کے ملتا کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے، ٹیبل پہ جاتا ہے، السلام علیکم السلام. استقبال تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. تو شروع میں استقبال ہوگا، اس کے بعد ہر چکر میں کیا ہوگا؟ استلام ہوگا. ٹھیک ہے؟ استقبال یا استلام، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، وہ حجر اسود کی طرف انسان نے جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے ہیں اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس کے بعد اس کو چوم لینا ہے اور انسان نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے. کتنے طواف کے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگانے ہیں. کون سے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. روایات حدیث میں کوئی دعا خاص نہیں آئی. ہاں علماء نے جو لکھی ہے انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور ورنہ اگر تیسرا کلمہ پڑھے، کچھ اور پڑھنا چاہے، عربی میں دعا مانگے، اردو میں دعا مانگے، اس کی اجازت ہے. لیکن ایک میں نے حصہ بتایا تھا، اس حصے سے لے کر اس حصے تک صرف ایک دعا پڑھنی ہے، وہ خاص دعا مسنون ہے. وہ کون سا حصہ ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے. جب یہاں انسان آئے، رکن یمانی پر پہنچے، تو وہاں سے جب حجر اسود تک آئے تو کیا پڑھے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ والی دعا جو ہے وہ انسان نے پڑھنی ہے. 7 چکر لگانے ہیں. کتنا استلام کرنا ہے؟
8 استلام ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 8. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. وہ کہاں پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کے اندر جہاں جگہ مل جائے پڑھ لے، کیونکہ اس وقت میں اتنا رش ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑو کر پڑھنا وہ ناممکن ہے. تو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اور یہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. ہاں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے. کیسے پینا ہے؟ سیر ہو کر پینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ملتزم پہ کھڑو کے دعا کرنی ہے. ملتزم کہاں ہے؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی جو حصہ یہ ملتزم ہے. چپکنا نہیں ہے اس سے، بس وہاں کھڑو کے اس کی سیدھ میں انسان کھڑو کے دعا کرے. پھر کیا کرے گا؟ پھر استلام ایک اور کرے گا. 7 چکر ہیں. کتنے استلام ہیں؟ 9 ہیں. ذکر کیا تھا 9 استلام ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ آخری استلام بھول نہ جائیں کہ جی پانی پیا، دعا مانگی، چلو جی صفا مروہ کی سعی کی طرف جانا ہے. آخری استلام پھر یہاں کر کے پھر صفا مروہ کی سعی پہ جانا ہے. اور پھر وہاں پر جو انسان نے کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگانے ہیں. اور درمیان کے اندر جو ہے وہ ایک ہری بتی آتی ہے جہاں صرف مردوں کو دوڑنا ہے، عورتیں اپنی رفتار کے اندر وہ چلیں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ذکر کیا تھا کہ جو بال کاٹنے کا سلسلہ ہے مردوں کے لیے افضل کیا ہے؟ گنجا ہو جائے. اس طرح سے یہ نا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہ جو بلیڈ سے اپنے بال کو جو ہے نا وہ صاف کرواتا ہے، اس کے لیے 3 مرتبہ دعا کی. اور جو قصر کرواتا ہے جو ہے وہ مشین سے یا قینچی سے، تو اس کے لیے 1 مرتبہ آپ نے دعا کی. تو دونوں چیزوں کی اجازت ہے، لیکن قینچی یا مشین چلانے کے لیے اس شخص کو اجازت ہے کہ جس کے بال ایک پورے سے بڑے ہوں. اگر کسی شخص کے بال 1 پورے سے کم ہوں گے تو پھر اس کے لیے مشین چلانے کی، قینچی چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے 1 پورے کے برابر بال کٹنے چاہیے. ایک شخص کے بال ہی 1 پورے کے برابر نہیں ہے. مثال دی تھی نا ہم نے نعیم صاحب کی کہ ان کے بال چھوٹے ہیں. اب یہ چاہیں کہ جی میں مشین چلوا دوں، یہ حلال نہیں ہوں گے. ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیا کریں؟ اس طرح چلائیں. اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں، ایک آدمی گیا، اس نے 1 عمرہ کر لیا، اب اس کا دل چاہ رہا ہے جو دوسرا عمرہ بھی کر لے. اب دوسرے عمرے سے فارغ ہو تو کیا کرے گا؟ قینچی چلائے گا. جگہ ہی نہیں چلانے کی. کہاں چلائے گا؟ بال ہی نہیں ہے. اس کے بال ہیں اتنے، ابھی تو پرسوں تو عمرہ کیا تھا. تو پھر کیا ہے؟ اب ضروری ہے اس شخص کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اس طرح چلائے گا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. پہلے یہ بتائیے خواتین کا کیا ترتیب ہونی ہے؟ چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1/4 جس کو کہتے ہیں 1 پورے کے برابر بال کا کاٹنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا ترتیب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ آسان طریقہ کیا ہے؟ بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ہر طرف سے بال کو نیچے سے لپیٹیں، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا ایسے لپیٹیں اور اوپر سے کاٹ دیں. یہ 1 پورے کے بال اس سے کٹ جائیں گے. اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں. یہ تو ہمارا پاکستان ہے الحمدللہ، یہاں پر خواتین کے بال اچھے طریقے سے لمبے ہوتے ہیں. لیکن بعض اگر ایسے کسی ملک سے خاتون آئی ہیں یا ایسی جگہ سے آئیں کہ جن کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ جو 1 پورے سے بھی چھوٹے ہیں، یہ مسئلہ آ جاتا ہے نا. دنیا میں تو ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں کہ بھائی ایک کسی ملک سے ایسی خاتون نیا اسلام قبول کیا ہے، ان کے بال ہیں ہی مردوں کی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے، رواج ہوتا ہے بعضوں کا. تو ان کے لیے اب وہ کیا کریں؟ ان کے بال تو ہیں ہی 1 پورے سے کم، اب وہ کیا کریں گی؟ وہ بھی اس طرح چلائیں گے. سمجھ لیں بات کو. 1 پورے کے برابر بال کا کاٹنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر حلال نہیں ہوں گے. یہ خواتین کو بتا دینا چاہیے. اور اس میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ایک آدمی میاں بیوی نے عمرہ کیا، ابھی میں اپنے بال میں نے نہیں کٹوائے اور میں اپنی گھر والوں کے اگر بال کاٹنا چاہوں اس کی اجازت ہے. ضروری نہیں ہے کوئی ایسا بندہ بال کاٹے کہ جو خود حلال ہو چکا ہو. ایسی اس میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے اب جو آج کا ہمارا جو لیسن ہے، جو اس کی ترتیب ہے، وہ مدینہ منورہ کی حاضری ہے. کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ جس نے عمرہ کیا یا حج کیا یعنی بیت اللہ کیا اور ہمارے پاس نہیں آیا، اس نے کیا کیا؟ بے وفائی کی. فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا. مدینہ منورہ کو آج اگر ہم جانتے ہیں نا تو وہ صرف حضور کی آمد اور حضور کے روزے کی وجہ سے جانتے ہیں. طائف کا پوچھ لینا، کسی کو نہیں پتا طائف کہاں ہے، کس لوکیشن پہ، کیا ترتیب ہے، ریاض کہاں ہے اور دیگر جو ہے وہ اس کے شہر ہیں، کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ چونکہ حضور کے قدم مبارک یہاں لگے ہیں، اس وجہ سے ہر بندہ مدینے کو جانتا ہے اور مدینے کی وہاں پر حاضری کی بھرپور کوشش کرتا ہے.
مکے کے اندر بہت سارے رکن تھے، بھائی وہاں طواف کرنا ہے، وہاں سعی کرنی ہے اور دیگر معاملات انسان نے جو ہے نا وہ کرنے ہیں۔ مدینے کے اندر صرف ایک ہی رکن ہے، ایک ہی رکن ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ حضور کے روزے پر جا کر حاضری کو دینا۔ بس یہی سب سے اہم کام ہے اور یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ انسان جب مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو وہاں سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کرے، کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کرے۔ جب تک وہ مدینہ منورہ کے اندر رہے وہ کیا کرتا رہے؟ درود شریف پڑھتا رہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں عجیب سنا، مدینہ منورہ میں روزانہ کی بنیاد پہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہم کہیں گے یہ کیسا مشکل ہے، یہ کیسا ممکن ہے؟ 50,000 مرتبہ ایک فگر ہے، 50,000 مرتبہ۔ یعنی آپ صبح سے بیٹھ جاؤ رات تک، نہ کھاؤ نہ پیو نہ بات کرو نہ چیت کرو نہ واش روم جاؤ نہ کہیں جاؤ، تب جا کے 50,000 ہمارے لیے جو نا وہ ممکن بنے گا۔ ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہے۔ اور اللہ والوں سے کہو نا کہ پوری رات ایک آدمی نے موبائل فون استعمال کیا، کہیں گے اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم کہیں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، موبائل فون کا چارجر لگاؤ اور بیٹھے رہو پوری رات، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اذان پر جو نا انسان کو ہوش آئے گا کہ پوری رات گزر گئی۔ ہمارے لیے یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے، اور ان کے لیے وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں ہماری زبان حضور کے نام نامی اور آپ کے درود سے تر ہونی چاہیے، یہ چیز پلو سے باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مدینہ منورہ جب انسان پہنچے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو انسان نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مسجد نبوی میں حاضری دیں۔ اگر خواتین میں سے کوئی خاتون مدینے میں کوئی ناپاکی کے ان کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ نہ جائیں مسجد کے اندر۔ بھائی حضور کا روزہ وہ مسجد کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد سے گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب الجبری سے نکلتے ہیں، یہ سب مسجد ہے۔ تو خواتین تھوڑا سا ویٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ پاک ہو جائیں پھر وہ حضور کے روزے پہ حاضری کی جو ہے نا وہ ترتیب بنائیں، اور ورنہ یہ کہ گنبد خضرا کو اپنے ہوٹل سے یا باہر سے دیکھ کے، مسجد حدود کے باہر سے دیکھ کے درود شریف پڑھتے رہیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے۔ مرد حضرات یہ ہیں کہ جب وہ پہنچ جائیں غسل کریں، غسل کرنے کے بعد ہر ساتھی اس کا اہتمام کریں، ہر ساتھی۔ ہم نے بڑے اللہ والوں سے بات سنی ہے، حضور کے روزے پر جانے کے لیے ایک عدد نیا لباس ہونا چاہیے، سفید رنگ کا نیا لباس ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس روئے زمین پر نا آپ سے زیادہ بہترین اور افضل شخصیت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ کسی منسٹر صاحب کی طرف دعوت میں چلے جائیں نا تو ہم اوپر سے نیچے سے ایسا ہو کر جاتے ہیں کہ کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضور کے روزے پہ جب جائیں نا تو نیا لباس ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ نئی ٹوپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نئی بنیان اندر ہونی چاہیے، پورا صاف ستھرا ایسا ہو کے جائے کہ دلہا بن کے جا رہا ہے حضور کے پاس، یہ اس کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب غسل کر لے اس طریقے کا لباس پہن لے، عطر لگا کے جائے۔ عطر لگانا یہ سنت ہے۔ دیکھیے جتنا ہم حضور کے پاس حضور کی سنتوں پر عمل کر کے جائیں گے انشاءاللہ حضور سے اتنی محبت ہمیں بھی ہوگی اور حضور کو بھی ہم سے اتنی محبت ہوگی۔ اور اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو نیت کر کے جائیں، میں جس سے ملنے چاہ رہا ہوں وہ تو اس کی تو یہ سنت رہی ہے، میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کا اہتمام کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس نیت کے ساتھ حضور کے روزے پہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد تیار ہو جائیں۔ تیار ہونے کے بعد جب مسجد کے لیے مسجد نبوی کے لیے نکلیں تو راستے میں کسی کو صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کے بعد آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر رہے، اور جب مسجد کے اندر گیا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خوب زبان پر جو ہے وہ درود جاری رہنا چاہیے۔ اب انسان باب السلام میں سب کو پتہ چل جائے گا وہاں کی جی کون سا راستہ جا رہا ہے حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے۔ باب السلام سے جو ہے نا وہ داخل ہو، اور داخل ہوتے ہوئے انسان کی زبان پر درود ہو، اور انسان بڑے نہایت ہی ادب اور احترام سے انسان وہاں پر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی کا واسطہ، موبائل فون بالکل بھی نہ ہو ہاتھ میں، بالکل بھی ہاتھ میں نہ ہو۔ عجیب طوفان بدتمیزی ہے، حضور سامنے اور انسان جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ پاکستان میں بتا رہا ہے کہ جی میں ادھر پہنچ گیا ہوں۔ کیا کر رہے ہو یار؟ یعنی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا تم کہاں کھڑے ہو، تم حضور کے سامنے بھی پہنچ گئے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ مقام کیا ہے، تم ہو کر وہاں سے آ گئے۔
پتہ ہی نہیں چلا. یہ موبائل فون جو ہے نا یہ انسان اپنے ہوٹل میں رکھا جائے بھائی, اپنے ہوٹل پہ رکھا جائے, وہاں بچ گیا یا وہاں انسان کے ذہن میں آ گیا کہ جی سبھی بنا رہے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, یہ ساتھ ہمارے آئے ہیں, یہ تو 7واں عمرہ کر رہے ہیں, 7ویں مرتبہ حاضری ہے, میں تو پہلی مرتبہ ہوں, یہ جب بنا رہے ہیں تو بھی میرے لیے گنجائش ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل فون اپنی جیب کے اندر انسان رکھے, یا ورنہ ہوٹل میں رکھ کر آئے, اگر انسان کو خطرہ ہو کہ میں اس کو استعمال کروں گا, ٹھیک ہے جی, اس سے مکمل جو ہے وہ اجتناب ہو. درود شریف پڑھتا رہے, اور جو ہے نا اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھتا رہے, اور اس کا ثواب جو ہے وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو ہے وہ پہنچاتا رہے. جب انسان آپ علیہ السلام کے روزے پہ پہنچے, ایک چیز اور بھی, ہاتھوں میں بازوں کی چپل ہوتی ہے. بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے. دیکھیں خود بھی ایک آدمی آئے مسجد میں, یہاں کھڑا ہو, چپل لے کر کھڑا ہو اور ہم سے بات کر رہا ہو, یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. چپل انسان اچھی طریقے سے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ لے, اور پھر انسان خالی ہاتھ ہو کر آئے, اس طریقے کی ناپاکی والی چیز اندر نہ لے کر آئے. وہاں جب پہنچے, حضور کے روزے پر جب پہنچ جائے تو انسان کی نگاہیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں, اور انسان کا دماغ حاضر ہونا چاہیے. انسان کا دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں نا, میری سگی ماں اور میرے سگے باپ کے بھی اتنے مجھ پر احسانات نہیں ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جتنا جہاں نظر آ رہا ہے نا, جتنا جہاں, یہ پاکستان, امریکہ, یہ انڈونیشیا, یہ ملیشیا, یہ جتنا ہے نا, یہ سب اسی کی وجہ سے پیدا ہوا. آپ وجہ کائنات ہیں, پوری کائنات کو آپ کے لیے ہے, آپ کی وجہ سے پیدا کیا گیا, آپ وجہ کائنات ہیں. یہ وہ شخصیت ہے. یہ تصورات ہوں انسان کے دماغ میں نا, جب یہ توجہ انسان کی ہوگی, انسان کی ذہن میں یہ چیز حاضر ہوگی نا, انسان کا پورا جو ہے وہ دماغ اسی طرف ہوگا. پھر وہاں جا کے جب کھڑا ہو تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف سے کیا کرنا ہے, وہ سلام پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے نا وہ سلام کا, بعض لوگ وہاں کی جالیاں ہیں, جالیوں میں جھانکتے ہیں کرنے, بھائی وہ روزہ رسول جو ہے نا وہ اتنا اندر ہے نا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو کیا ضرورت ہے وہ جھانکنے اس کی. وہاں حضور کے سامنے پہنچ گئے نا, اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پہ کھڑے ہو کر مجھے سلام بھیجتا ہے, میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ انسان دیکھیں وہ جو مقام ہے نا, وہاں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر بے ادبی ہوئی نا تو نقد پھر جو ہے اس کی سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں نقد سزا ہوتی ہے. جب وہاں کھڑے ہو جائے تو انسان آپ علیہ السلام کو جو ہے نا سلام جو ہے نا وہ بھیجے. پھر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہاں پر آپ علیہ السلام سے انسان ذکر کرے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے یہ کہے کہ اے اللہ کے نبی, میں اس بات کی مکمل گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو دین اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دے کر بھیجا تھا وہ کامل, مکمل, اکمل صورت میں, اپنی اصل شکل و صورت میں الحمدللہ مجھ تک پہنچ گیا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس بات کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جب بروز قیامت آپ اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں گے تو ہمیں نہ بھولیے گا, ہمیں نہ بھولیے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دستہ مبارک سے مجھے بھی وہ جام نصیب فرما دیجیے. یہ درخواست حضور سے کرنی ہے. یہ باتیں حضور سے, یہ باتیں ہیں, یہ حضور سے یہ بات کرنی ہے. میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں, میں آپ سے اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ جب آپ بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, اپنے اس نالائق سے غلام کو آپ نہ بھولیے گا. یہ درخواستیں کرنی ہے حضور سے وہاں کھڑے ہو کر, وہاں کھڑے ہو کر یہ درخواستیں کرنی ہے. اور ہو سکے تو ایک مرتبہ انسان کلمہ پڑھے حضور کے سامنے اور فرمائے کہ اے اللہ کے نبی, میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں, اور کلمہ پڑھ کر آپ کے سامنے اس بات کی اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا وحدہ لا شریک اور آپ کو اللہ کا نبی مانگتا ہوں. قیامت والے دن آپ میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا. اور جس کی گواہی جو ہے وہ حضور دے دیتے ہیں نا, تو پھر انشاءاللہ حضور گواہی دیں گے کہ یہ صاحب ایمان رہا ہے, یہ کلمہ والے رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ جنت ٹھکانہ اس کا بن جائے گا. یہ چیزیں انسان نوٹ کرے, دماغ میں محفوظ کر لے, وہاں یہ کام کرے. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, ہم نے اپنے اس کام میں لگے رہنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس کام پہ لگا کر رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے آپ سلام پیش کر دیا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے کہا ہے سلام پیش کرنے کے لیے اس کی طرف سے سلام پیش کرے, اور جس نے نہیں کہا نا تو سلام نہ پیش کرے. جب ایک نے کہا ہی نہیں
جس نے کہا ہے بس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من نعیم من فرحان من عبداللہ، یہ من کے ساتھ اس بندے کا نام جوڑ دے، صلاۃ والسلام ہو آپ پر فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، اس کا نام لے کے من جمیع الامم، تمام امت والوں کی طرف سے، یہ انداز ہے سلام پیش کرنے کا۔ یا اردو میں بھی انسان جو وہ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے ہوئے انسان پھر کہاں چلے جائے؟ درمیان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے مبارک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے مبارک ہے۔ جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پہ جائیں تو آپ وہاں پر جا کے یہ کہیں السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ادھر جا کر بھی پھر یہ گواہی دینی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے اس دین کے لیے بھرپور محنتیں کی، اور اس دین کو اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر پورے عالم کے اندر پہنچانے کے لیے آپ نے محنت کی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ وہاں بیٹھ کے گواہی دینا ہے، کیا ان لوگوں نے ہی کام، اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کر دیا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ نہ گھر کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، نہ دولت کی فکر کی، نہ اپنی عزت کی فکر کی، نہ اپنی جان کی فکر کی، سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، یہ انہوں نے کیا ہے، اس کی گواہی دینی ہے۔ پھر برابر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں جا کر انسان یہ جو ہے نا وہ سلام عرض کرے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میں اے امیر المؤمنین میں آپ کو سلام جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں۔ اور ان سے بھی یہ کہنا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دین جو اصلی شکل و صورت میں تھا، آپ نے وہ دین، وہ اس دین کی محنت کو آپ نے اپنایا، اور پورے عالم کے اندر اس محنت کے ذریعے سے آپ نے دین کو جو ہے نا پھیلایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وہاں پر یہ گواہی دینی ہے۔ اچھا جی، جب وہاں سے نکلے نا آدمی، اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں ذرا سے یہ بھی سمجھ لیں، وہاں دیکھیں حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، دعا تو انسان کس سے مانگتا ہے؟ یہ جو ہم قبرستان جاتے ہیں نا، کوئی جا رہا ہے اس سے نگری، کوئی جا رہا ہے سوسائٹی، تو قبر پہ کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ دعا نہیں مانگتے ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے، دعا تو کس سے مانگی جاتی ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے مانگتا ہے انسان، اللہ سے۔ کس سے مانگتا ہے؟ تو اللہ سے مانگے تو طریقہ یہ انسان قبلہ رخ ہو کر مانگے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں ترتیب ایسی ہے کہ اگر انسان قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو روزے کی طرف پیٹ ہوتی ہے، اور اگر روزے کی طرف منہ کر کے مانگتا ہے تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے، مانگنا تو اللہ سے۔ تو وہاں انسان ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگے، وہاں سے نکلے، اور نکلے بھی کیسے؟ انسان جو ہے نا وہ پیٹ دوسری طرف کر کے، یعنی حضور کی طرف پیٹ نہ ہو، اس طرف انسان بڑے ادب و آداب سے نظر جھکاتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ نکلے۔ پھر باہر نکل کے انسان جو ہے نا وہ جب باب الجبریل سے باہر نکلے گا تو وہاں پر پھر انسان قبلہ رخ ہو کر انسان جو ہے نا وہ دعا مانگے، اور وہاں جا کے انسان جو ہے نا اپنی جو دعا مانگنی ہے وہاں کھڑے ہو کر انسان دعا مانگے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات بھی سمجھ لیں، بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس وہاں جو شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جو ساتھی گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس نکلو جلدی، اتنی بات یہاں کھڑے ہو کر نہیں کرو، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہر بندہ ادا کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر بندہ ادا کر سکتا ہے، اتنا تو موقع وہ دیتے ہیں اور ملتا ہے، اتنا موقع اتنا ادا کر لے، اور پھر باہر نکلے، باہر نکل کے انسان جو ہے یہ کلمات ادا کر لے، حضور تک انشاءاللہ یہ بات پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے کھڑے ہو کے ایک بندے سے یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، اور ایک بندے وہاں کھڑا میں بات کر رہا ہوں، آپ تو پہنچ جاتی ہے نا، اتنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور وہاں ان کی بھی اپنی سیکورٹی سسٹم ہے اور اپنا سارا نظام ہے، انسان اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں اڑ جائے، اب وہ ہلا رہے ہیں یہ ہل نہیں رہے، تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، نہ آپ کا دھیان رہے گا، نہ آپ کی سوچ ویسی بنے گی، اور نہ آپ کا مزاج اندر سے ایسا بنے گا۔ تو انسان جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لے، انسان تھوڑا سا باہر نکل جائے، وہاں جا کے انسان کیا کر لے، درود و سلام کو انسان پڑھ لے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے نا جو اللہ کے نبی سے درخواستیں کرنی ہے تو وہ جو ہے نا وہ کر لے۔ اچھا جی، اس میں پھر ایک بات اور بھی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور کے روزے سے پہلے ایک ٹکڑا آتا ہے جس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ جائے، وہاں جا کے نوافل پڑھ کر آ جائے، لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کوئی وقت لینا پڑتا ہے موبائل کے ذریعے سے، اور وہ پھر سسٹم ہوتا ہے تو اس میں، اور یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ وقت لے لیتے ہیں تو وہ اس وقت میں وہاں پہنچے اور اپنے ساتھ وہ موبائل لے کر جائے تاکہ دکھائے، تو موبائل لے کے جانا بھی ضروری ہو گیا ایک طریقے سے نا، تو وہ سائلنٹ وغیرہ کر لے جو بھی ہے تو ان کو دکھانا پڑتا ہے، تو وہاں بالکل لازمی جائے ریاض الجنہ میں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ
جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر یہ قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم میں جنت میں کھڑا ہوں، تو یہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی جگہ صحیح ہوگا اور صحیح بات کہنے والا ہوگا، حضور نے اس کو جنت کا ٹکڑا فرمایا۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ایک جگہ بات پڑھی، لکھا ہے کہ جو شخص ریاض الجنہ میں جاتا ہے نا، یہ جنت کا چونکہ ٹکڑا ہے، اس کا شخص کا ایمان پر مرنا اور اس کی ایمان پر موت وہ یقین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے اللہ اس کو جنت سے نہیں نکالتے۔ جب وہ آدمی کا انتقال ہوگا تو آدمی اس کا ٹھکانہ آخری وہ جنت ہی بنے گا، اور جنت میں مومن ہی جائے گا، غیر مسلم جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جائے وہاں، جب ریاض الجنہ پہ جائے تو وہ جو بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جگہ ملے گی نماز کے لیے، انسان نوافل ادا کرے۔ اور اگر موقع مل سکتا ہے نا، موقع مل سکتا ہے، دیکھیں انسان کے اندر طلب سچی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا، تو وہاں پر ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کسی کونے میں کھڑے ہو گئے نا، جگہ مل جائے، آپ کو لگے کہ جہاں شورتا نہیں ہٹائے گا یا معاملات ہیں، سننا یہ کہ وہاں اگر نفل پڑھ کے انسان سلام پھر دے اٹھا دیتے ہیں، چلو جی آپ سلام ہی لمبا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی ہو، بہت زیادہ رش ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے، لیکن کھڑے ہو گئے جی میں نے تو جی اب تیسرے کلمے کو 300 مرتبہ پڑھ کے یہاں سے جانا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا انسان فرض واجب نہیں ہے، سہولت دیکھ سکتا ہے کنارے میں اس جگہ دیکھ رہے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے تو انسان پڑھ لے، اور اگر نہیں ہے ممکن تو 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو انسان جو ہے نا وہ نفل پڑھ لے، اور اس نفل میں صلاۃ الشکر کی نیت بھی کر سکتا ہے، صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل کے اندر ساری نیتیں کر سکتا ہے، صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے، صلاۃ الحاجات بھی کر سکتا ہے، صلاۃ التوبہ صلاۃ جو ہے نا وہ حاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اسی طریقے سے اور جو دیگر جو ہے نا وہ نیتیں ہوتی ہیں، صلاۃ الشکر ہے، اس طریقے کی نیتیں بھی 2 رکعت نفل کے اندر انسان کر سکتا ہے، اور خوب وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ جیسے تو نے اس دنیا کے اندر اس ٹکڑے پہ مجھے جگہ عطا فرمائی جو حضور نے جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا فرمایا تھا، جو حقیقی اور جو ابدی جو ہے جنت ہے، اللہ مجھے بھی وہاں پر بھی جو ہے نا میرا داخلہ میرے لیے آسان فرمائے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا سن لیجئے حدیث کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر اپنے مقام سے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے مسجد قباء جاتا ہے تو اس شخص کو ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کیسا گیا؟ وضو کر کے، وہاں جا کے وضو کرنا نہیں ہے، اپنے گھر سے وضو کر گیا، طہارت حاصل کر کے گیا، پاکی حاصل کر کے گیا، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے نا وہ نوافل ادا کیے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو ہے وہ کامل عمرے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کر لیں۔ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، اب تو سنا ایک پورا ٹریک بنا دیا گیا ہے، وہاں انسان پیدل چل کے چلے جائے، چند کلومیٹر ہی ہے، انسان کا کوئی اور کام تو ہے نہیں نا، انسان کو کوئی اور کام ہے تو بتائیں، کوئی اور کام نہیں ہے، تو ویسے انسان جو ہے نا پیدل وہاں سے نکلے اور جو ہے وہ وہاں جائے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ روزانہ جائے، دن میں 2 چکر لگا لے، فجر کے بعد بھی چلے جائے اور کوئی عصر کے بعد عشاء کے بعد بھی چلے جائے، کوئی انسان جانا چاہے بہت اس انسان کی جی نہیں ایسا کوئی ہے نہیں، ہاں کوئی نہیں، انسان جیسا چاہے جس دن چاہے اور جس وقت میں جائے انسان وہ جائے، وہاں پر یہ معاملات کر کے آئے۔ احد کا میدان ہے جہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے نا وہ کفار سے وہ جنگ ہوئی تھی، تو اس جگہ پر جو ہے وہ شہدائے احد ہیں۔ اس وقت میں ایسے حالات تھے کہ جو شہید ہوا وہیں پر اس کی تدفین ہوئی، جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ قبر بھی وہاں موجود ہے، وہاں جائیں، حضور کے رضائی بھائی حضور کے چچا تھے، وہاں جا کے جو ہے انسان حاضری دے اور ان کے مناقب بیان کرے، آپ نے حضور کا ساتھ دیا، آپ نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، آپ نے دین کی ترویج کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، انسان یہ باتیں کرے نا، انسان ان سے باتیں کرے نا، تعلق تو لگائے انسان وہاں کھڑے ہو کے۔ وہ ایک چیز آ گئی ہے وہ کیمرہ موبائل، وہ اتنا آدمی اس میں پاگل ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ساری کیفیات اندر کے سرور اور روحانیت کی ریڑھ لگ جاتی ہے وہاں پہنچ کر۔ اس طرح نہیں کرنا ہے، بالکل موبائل فون اپنے سے دور ہو، میں تو ان سے ملنے آیا ہوں، پتہ نہیں پھر کب آؤں ملنے کے لیے، نصیب میں ہو یا نہ ہو، تو انسان وہاں جا کے تھوڑا سا موبائل فون کو جیب میں رکھے اور ان سے بات چیت کرے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے جو حالات اور معاملات ہیں۔ اچھا جی، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس شخص نے میری مسجد، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 40 نمازیں اس طور پر پڑھی کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ فجر ہوٹل میں پڑھ لی تو زور جا کے وہاں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک بڑا ایک مرض ہے، یہ بھی ذکر کرتے ہیں آپ کو۔
جس نے 40 نمازیں وہاں اس طور پر پڑھی کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ 40 نمازیں کتنے دن کی بنتی ہیں؟ 8 دن کی نماز۔ کوشش کرے اپنا ایسا پیکج بنائے کہ وہ ساری کی ساری نمازیں وہاں پر ہوتی ہیں، وہاں پر مسجد میں ہو جائیں۔ ایک بڑی ترتیب یہ عجیب بن جاتی ہے، بھائی ہوٹل کسی کا دور ہے جی، فجر میں ہمارے لیے ہمت نہیں ہوتی تو ہم فجر میں وہاں پر جائیں، تو ہم گئے کس لیے ہیں؟ واجبہ۔ پاکستان میں بھی یہ حال تھا کہ وہ صبح آفس میں جانے سے پہلے گھر میں پڑھ لیتے تھے، وہاں گئے ہیں، وہاں جا کر بھی نماز جو ہے نا وہ مسجد نبی میں نہیں ہو رہی۔ 50,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پر، ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، انسان کو چھوڑ رہا ہے۔ اور اس کی کس نے لگا دیا؟ یہ شیطان نے لگا دیا اس کام پر۔ کوئی مسئلے کی بات نہیں، ظہر میں چلے جانا، ظہر میں جانا پھر عشاء میں آنا، بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو وہاں پر جو فجر کی نماز جا رہی ہے، اہتمام کریں کب جائیں؟ تہجد میں جائیں، تہجد کے وقت میں وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے تہجد پڑھیں، وہاں جا کے تلاوت کریں۔ انسان اس طرح ترتیب بنائے کہ یومیہ 10 پارے پڑھے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوئی کام ہے سوائے نمازیں پڑھنی ہے، اپنی قضاء حاجت، اپنی کھانے پینے کے معاملات کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہاں کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی دوست ملنے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی کے گھر نہیں جانا، نہ کسی نے ہمارے گھر آنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تھوڑا سا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ یومیہ 10 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھ لیں، کثرت سے اس کی جو ہے نا وہ انسان تلاوت کرے، اور اس تلاوت کا سبب حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر صحابہ موجود ہیں ان کو جو ہے نا اس کا ثواب جو ہے وہ جو ہے نا وہ اثار ثواب کرے۔ سامنے کیا ہے؟ جنت البقیع ہے، اس جنت البقیع میں جائے، وہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر اور جو ہے نا وہ صحابہ اور صحابیات ہیں، اور جو ہے نا وہاں جا کے انسان حاضری دے، ان کے مناقب بیان کرے۔ مناقب جب بیان کرے گا جب ان کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا، پتہ ہی نہیں تو کیا مناقب بیان کرے گا؟ یہ کہے گا جی آپ حضور کے صحابی ہیں، وہ تو ہیں صحابی، اور بھی تو کچھ ہیں، کیا ان کے کیا کارنامے تھے؟ تو تھوڑا پڑھ کر جائے انسان، تھوڑا اپنا بھی ذاتی مطالعہ رکھے، اور یہ پڑھنا یوٹیوب سے نہ ہو، کتابوں سے پڑھ لے، تو مستند کتابیں ہوتی ہیں، اس کتاب میں تھوڑا تھوڑا تو پڑھ لے نا، اپنی ڈائری میں تھوڑا تھوڑا نوٹ کر لے، وہاں یاد رہے گا میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، میں نے کیا بات کرنی ہے۔ یہاں کسی کے پاس جانا ہوتا ہے دماغ مائنڈ بنا کے جاتا ہے، میں نے بات شروع کیسے کرنی ہے، بات اس کے سارا پورا جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے، کیا بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے نہیں کر لیتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہاں پر بھی جائے تو وہاں انسان تھوڑا پڑھا کے جائے، یہ سارے معاملات انسان کرے۔ اچھا جی، آخر میں چند ضروری ہدایات یہ ہیں کہ اس سفر کے اندر جب بھی جائے آدمی نا، تو وہاں بعض لوگوں کی ترتیب ہی ہوتی ہے، وہ جہاں کچھ بٹ رہا ہوتا ہے نا وہاں انسان لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہاں کون دیکھ رہا ہے ہمیں۔ کسی سے مانگنا کچھ نہیں ہے، وہاں بھی نہیں مانگنا، یہاں بھی نہیں مانگنا۔ جو لائن میں لگ کے انسان کہتا ہے نا مجھے دے دو، یہاں تم اللہ سے مانگنے آتے ان سے مانگنے آتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کی مشکل ہے کہ اللہ ایک جوس کا ڈبہ پہنچا دیں؟ مانگو تو صحیح، تم بیت اللہ میں پہنچ کے بھی ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، کہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں کوئی دے دے، خود رکھ دے سامنے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاتھ پھیلا کے کسی سے نہیں مانگنا کہ یہ یہاں تو اللہ سے مانگنا ہے، یہاں بھی اگر لوگوں سے مانگنے گئے تو ہوگی ہمارا کام، ہو گیا ہمارا ایمان بلند ہو گیا۔ کوئی دے دے خود بخود تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ وہاں نہ پھیلائے، وہاں پھیلانے انسان سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ بعض لوگوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جی مہینے کا پیکج لیا ہے، پیکج لیا ہے، یہاں ذکر نہیں کرتے، وہاں جاتے ہیں جو عمرہ کر لیا، اب انسان اپنے ذرا تھوڑا ڈریسنگ کرے، اب میں نے جاب تلاش کرنی ہے، اس کام کے لیے نہیں جانا بھائی، نوکریاں تلاش کرنے انسان نے نہیں جانا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ ہوتا ہے، وہاں لوگ نوکریاں تلاش کر رہے تھے، اس کام کے لیے انسان نہیں گیا، یہ جس کام کے لیے گیا وہاں اس جگہ پہ اس زمین پر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ سے مانگے، اللہ سب کچھ دے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مانگنے کی کیفیت ہونی چاہیے نا۔ وہ حجاج ابن یوسف جو ہے وہ گورنر تھا مکے کا، تو وہ نا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے اس نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نابینا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ آنکھیں نہیں ہیں، اللہ آنکھیں نہیں ہیں، اللہ بینائی آ جائے، بینائی آ جائے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا میرا طواف ختم ہوا اور تمہاری بینائی نہیں آئی نا تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس کی جان کی پڑ گئی۔ اب جو اس نے مانگنا شروع کیا، اس کی مانگنے کی کیفیت ہی اور تھی، اب تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اور حجاج ابن یوسف جو کہتا تھا نا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ ایک کتاب میں پڑھا ہے تقریباً 70,000 افراد کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، ایسا تھا، اور 90,000 افراد کو اس نے ایسا تھا قید کر کے اس نے جو ہے نا وہ قتل کروایا تھا۔ اتنا خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ تو جب اس کو یہ ہوا، وہ جو اس نے گڑ گڑا کے مانگنا شروع کیا، جو مانگنا شروع کیا، اللہ نے بیت اللہ میں اس کی نگاہیں واپس جو ہے نا اس کی
جو ہے نا وہ روشنی آنکھوں کی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ بصارت دے دی. تو مانگنا ہے نا ایسے مانگے کہ ہمیں یہیں سے ملے گا اور کہیں سے مل بھی نہیں سکتا. من ذا الذی قرع بابی فلم افتح له, وہ کون ہے جس نے ہمارے در کو کھٹکھٹایا اور ہم نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو. ہم سے کھٹکھٹایا ہی نہیں جاتا, ہم ویسے دروازہ بجاتے نہیں ہیں, ہم ویسے یقین سے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں جیسے مانگنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے وہیں سے ملے گا, اللہ یہیں سے ملے گا اور آپ ہی دیں گے. ہم مانگنے کے لیے جا رہے ہیں نا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنی ہے. پورے سفر میں یہاں بھی وہاں بھی اپنی دیکھیں وہاں تو اب ایسا ہے نا کہ خواتین پردہ اس طرح نہیں کر سکتی, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جس شخص نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بھی بدنگاہی کری نا, بتایا تھا نا بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا, ایک مرد اور عورت نے اپنے وہاں دوستی کی, کیا ہوا تھا, اللہ نے وہاں پر ان کو پتھر کا بنا دیا تھا. مرد کا کیا نام تھا, اسعاف, اور عورت کا نام نائلہ. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, یہ موجود ہے کتابوں کے اندر. تو وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر یہ بے حیائی کرے, وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر بدنگاہی کرے, تو اللہ کو تو ایسا قہر اترتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس زمانے کو لوگوں کو پتھر کا بنا سکتا ہے کہ اس زمانے کو لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے پتھر کا نہیں بنا سکتا. انسان ختم ہو جائے گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, بہت زیادہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا ہے, بالکل کسی غیر محرم کی طرف جو ہے نا انسان کی جو ہے نا وہ نگاہیں جو ہے نا وہ نہ جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک آخری بات یہ ہے, بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہیں, عبادت کرنے جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے نہیں جا رہے. بازاروں میں ضرور جاتے ہیں ہر آدمی, اور ساتھ میں جو ہوم منسٹر ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ جی بازار میں بھی جانا ہے, میں نے کیا لینا ہے, میں نے برقع لینا ہے, میں نے کیا لینا ہے. ایک یہ بات بھی چلی ہے اور چلتی ہے, وہاں جا کے آپ کو اسی نئی نئی باتیں سننے کو ملیں گی. آپ کہیں گے جی امام صاحب کو تو کیا پتہ, تو یہاں کے جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہے, یہاں کا صفائی کرنے والا بھی جانتا ہے یہاں کیا کیا چیزیں لینی ہے. بھائی یہاں سے سونا لینا سنت ہے, مدینے سے سونا لینا سنت ہے, مدینے سے تو گندم لینا بھی سنت ہے, مدینے سے تو کپڑا لینا بھی سنت ہے, سارا سامان مدینے سے لینا سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ بھائی اللہ کے نبی نے سونا لیا تھا, بھائی اللہ کے نبی تو سارے سامان یہاں سے لیے. اللہ کے نبی رہتے کہاں تھے؟ مدینے میں رہتے تھے نا. میں بھی کراچی میں رہتا ہوں تو میں سامان لینے کے حیدرآباد تو نہیں جاؤں گا نا, کراچی سے ہی لوں گا. تو اللہ کے نبی تو رہتے وہیں سے, تو وہیں سے لیتے تھے نا. اب یہ خاص سونا اور مدینے سے لینا, یہ صرف اور صرف اپنا راستہ نکالنے والی بات ہے, اور یہ اپنے معاملات سیدھے کرنے والی بات ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ سے کوئی بات کہہ دے تو کہہ دے کہ پھر تو میں اپنے گھر کا پورا راشن یہیں سے لوں گا, کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہیں سے لیا تھا. بھائی اللہ کے نبی اسی سٹی میں رہتے, اسی علاقے میں رہتے تو لیتے تھے نا. تو پھر ہم اگر وہاں رہیں گے تو ہم نے بھی وہیں سے لینا ہوگا. ہم کراچی میں رہتے ہیں, کراچی سے لیں گے. تو اس طریقے کا جو ہے نا معاملے باتیں چلتی ہیں, اس طریقے کی چیزیں آتی ہیں, تو اس کے جوابات بھی آنے چاہیے, ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. جو سامان آپ لیں گے اس کے نیچے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا, میڈ بائی چائنا. وہ پاکستان میں بھی ملتا ہے, کوئی اس میں وہ بات نہیں. ہاں لانے والی چیز جو ہے وہ زمزم کی پانی کی بوتل ہے, اور یہ کھجوریں ہیں, یہ انسان وہاں سے لائے, یہ وہاں کے تبرکات ہیں, اور جتنے لانے کی اجازت ہے اتنے ہی لے کر آئے. چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر بھر کر اس کو پیکنگ کر کے بیگ کے اندر گھسانا, اس طریقے کی چوری کرنے کی اجازت انسان کو نہیں ہے. اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اور آخری میں ایک بہت بات یہ ہے, وہاں کا قانون یہ بن گیا ہے کہ جی احرام جس کا ہوگا وہ مطاف میں اترے گا, جس کا احرام نہیں ہوگا وہ مطاف میں نہیں اترے گا. آدمی کہتا ہے جو میں اب آیا ہوں 3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا ہوں اور میں نیچے نہ اتروں, تو آدمی کہتا ہے کہ میں تو احرام پہنے ہی رہتا ہوں, جو دھڑا دھڑ نیچے جاتا ہوں, اور نہ عمرہ کرنا ہوتا ہے نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, بس وہ اس احرام کو پہن کر میں نیچے اتر جاتا ہوں. آپ بتائیے کہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کرنا صحیح ہے؟ برا کسے کہتے ہیں؟ ماحا کا فی صدرک, کہ جو تمہارا دل جس میں کھٹکے ہے نا, بس یہی گناہ ہے. بس انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ ان کو دے رہا ہے, وہ صورتیں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے بھائی ان کا معاملہ ہے, کہ اللہ پاک بھی تو دیکھ رہا ہے نا. بس انسان کثرت سے عمرہ کر لے نا, حقیقی معنی میں عمرہ کر لے نا. اس طریقے کی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور اگر بھی ماضی میں ہو گئی ہوں نا, اللہ سے توبہ کرے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بیت اللہ میں آ کر بھی وہی راستے اختیار کر رہا تھا جو میں کراچی پاکستان میں جو نا وہ استعمال کر رہا تھا, یہ جگاڑ ہو جائے اور وہ راستہ نکل جائے. انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے. عبادت کے لیے جا رہا ہے, نیک اعمال کرنے کے لیے جا رہا ہے, بجائے اسے کہ وہاں سے ثواب کما کر لائے, وہاں سے انسان گناہ اپنے سر لے آئے. انسان کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے اتنی 3 نشستوں میں جو باتیں کہی ہیں, اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. اور اللہ تبارک و تعالی
اس سفر کے لیے ہم سب کو قبول فرما، سننے سنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آداب و قبول والی حاضری کا موقع ہم سب کو عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔